باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ 2 نمبر پر موجود ہے اور ترتیب نزول کے حساب سے یہ 87 نمبر پر نازل ہوا۔ تو ہمارا جو موضوع چل رہا تھا قرآن اور فرقہ، اس پر ہماری یہ تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے مومن کی پہچان۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی مدد سے دیکھیں گے کہ مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کون لوگ ہیں، مومن کیسے بنتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آئیے ہم قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، آمن الرسول، آمنا ایمان لے آئے، مان لیا، رسول نے مان لیا، رسول ایمان لے آئے کس چیز پر؟ بما انزل الیہ، بما جو کچھ انزل نازل ہوا الیہ اس کی طرف، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول ایمان لے آئے اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ نے جو نازل کیا وہ قرآن پاک من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، رسول کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا، رسول پاک اس پر ایمان لے آئے۔ والمومنون، اور مومن بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا، رسول پاک اور مومنین اس پر ایمان لے آئے۔ آج جو گفتگو قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے وہ مومن کے حوالہ سے ہوگی کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مومن لوگ بھی تھے جو ایمان لے آئے۔ یہ 87 نمبر پر نزول ہے اس سورہ کا، سورہ بقرہ۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مدینے کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اس پر ایمان لے آئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ کلن آمنا، کلن ہر ایک کو، سب کو، آمنا ایمان لانا چاہیے، ایمان لے آئیں، سب ایمان لے آئیں، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اللہ کے ملائکوں پر، و کتبہ اور اللہ کی کتابوں پر، و رسلہ اور اللہ کے رسولوں پر۔ یعنی سب کو چاہیے کہ وہ اللہ پر
اور اللہ کے ملائکہ پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئیں۔ جو آدمی ایمان لے آئے گا وہ مومن ہو جائے گا۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے، پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور ملائکہ پر ایمان لائے اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ مومن کی پہلی پہچان ہے، پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق، نہیں فرق ڈالے، نہ فرقہ بنائے، نہ تفرق کرے، بینا درمیان، احد ایک میں بھی، من رسلہ اللہ کے رسولوں میں سے۔ اور مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں میں کسی میں بھی تفرقہ نہ ڈالے۔ اللہ کے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں سب پر من و عن ایمان لائے، ان میں تفرقہ نہ ڈالے۔ مومن کی دوسری صفت یہ کہ وہ تفرقہ نہیں ڈالتا، مومن فرقہ بازی نہیں کرتا، مومن وہی کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول اور قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ تو اب مومن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس سے مراد قرآن پاک، یعنی قرآن پاک پر ایمان لانا چاہیے اور فرقہ بازی میں نہیں آنا چاہیے، چونکہ اللہ کا دین بھی ایک ہے، اللہ کی شریعت ایک ہے، اللہ کے انبیاء کا جو توسل ہے جناب آدم سے لے کے جناب نوح تک، جناب نوح سے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یعنی یہ تمام کا تسلسل اللہ نے رکھا ہے، وہ سب انبیاء ایک ہیں، ان میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ بھی مومن کی دوسری صفت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ کے ملائکہ پر ایمان لائے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن پاک پر ایمان لائے۔ جو بندہ ایمان لے آئے، ایمان کا مطلب ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے تسلیم کرے، اور جو ہی وہ تسلیم کرے گا پھر اس کے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو جب جیسے اللہ چاہتا ہے وہ عمل کرے گا تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ مومن ہو جاتا ہے تو پھر وہ مومن لوگوں نے کہا وَقَالُوا سَمِعْنَا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ یا نبی اللہ، ہم نے یہ آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے ہم نے اس کو سن بھی لیا ہے اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانہ کا، اللہ کی بخشش کی، تیری بخشش کی، ربنا، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش بھی چاہتے ہیں، ہم نے آپ کے رسول کی وساطت سے آپ کی آیت کو سن بھی لیا ہے اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے تمہاری طرف واپس آنا ہے، یعنی کہ انسان نے یہاں مستقل نہیں رہنا، ایک وقت گزارنے کے بعد اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ تو اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے میری طرف پلٹ کر واپس آنا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم یہاں مستقل نہیں ہیں، ہم نے یہاں سے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور مومن وہ ہوا جس نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کی اتباع کی، وہ بندہ مومن ہے۔ تو اللہ نے اسی زمرہ میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرما دیا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہ اجورہم وکان اللہ غفورا رحیم۔ سورہ نساء، یہ مدنی سورہ ہے، آیت نمبر 152، ترتیب کے لحاظ سے 4 نمبر پر ہے اور نزول قرآن کے حساب سے 92 نمبر پر نازل ہوا سورہ نساء۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، مومن ہو گئے، کیسے؟ باللہ، اللہ پر ایمان لا کر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر۔ جو آدمی اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے وہ بندہ مومن ہے۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے مومن کی پہچان جو ہے وہ اس سے آشکار کیا ہے کہ مومن کی پہچان کیا ہے. تو اب دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان حقیقت میں ملائکہ پر بھی ایمان ہے اور کتابوں پر بھی ایمان ہے. تو اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھے. وَلَمْ يُفَرِّقُوا اور فرقہ بازی نہ کرے. وَلَمْ ہرگز نہیں، يُفَرِّقُوا فرق کرے، ہرگز فرق نہ کرے. اللہ بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ اپنی ضد کی وجہ سے حق کے ساتھ باطل کھڑا کر دیا جائے، باطل کریٹ کیا جائے. اللہ بالکل اجازت نہیں دے رہا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقُوا بالکل فرق نہیں کرنا چاہیے، تو فرقہ نہیں بنانا چاہیے. بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ فرقہ بنائے. اب اس آیت میں اللہ نے مومنین پر خصوصاً فرقے بازی کو ممنوع قرار دے دیا. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ فرقہ بازی بنانا نہیں ہے. کیوں کہ اللہ نے فرقہ بنانے سے بالکل منع قرار دے دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور آپس میں فرقہ بازی نہ بنائے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم یہی لوگ ہیں جن کو عنقریب یؤتیہم انہیں دیا جائے گا اجورہم ان کا اجر جو وہ دنیا میں رہ کر کرتے رہے ہیں. انہوں نے تو فرقہ نہیں بنایا، انہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے تو ان کو اجر دیا جائے گا. اب عنقریب ان کو اجر دیا جائے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے غفور الرحیم بخشنے والا اور نہایت مہربان. تو اللہ کن کو بخشے گا؟ اللہ کن پر مہربانی فرمائے گا؟ تو اللہ ان کو بخشے گا جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور جو تفرقہ بازی نہ ہونے دیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے. تو اللہ ایسے مومنوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں اللہ ایسے مومنین کو بخشوں گا بھی اور ان پر نہایت مہربانی سے پیش آؤں گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے قرآن پاک کے وسیلہ سے تفرقہ ازم کو بالکل ممنوع قرار دے دیا، اور خصوصاً مومن تو ہے ہی وہ جو تفرقہ کے قریب بھی نہ جائے، آپس میں بھی تفرقہ نہیں ڈال سکتے. تو اللہ نے اس آیت میں یہ بانگ دہل فرقہ ازم کو نیست و نابود کر دیا اور ایک ہی صراط مستقیم پر تمام لوگوں کو چلنے کا حکم دے دیا. اللہ کا رستہ بھی ایک ہے، اللہ کا دین بھی ایک ہے، اللہ کے انبیاء جو دین کے محافظ ہیں وہ بھی سب ایک ہی صراط پر ہیں. تو اب دوسرے صراط کا اللہ بالکل حکم نہیں فرما رہا. تو اسی لیے اللہ نے ان آیات میں یہ بات مومنین تک، انسانیت تک، تمام عالمین تک یہ بات پہنچا دی کہ اللہ بالکل نہیں چاہتا کہ میرے ماننے والے جن کو میں نے خلق کیا ہے انسان وہ کوئی دوسرا فرقہ بنائے. اللہ کا اونلی ایک ہی فرقہ ہے، اسی پر ہی ہم سب کو چلنا ہے. تو اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے فرقے کو میں اللہ مومن کہتا ہوں. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کیا ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے. یہ مومن کی پہلی صفت ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ مومن آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں، اور انہی مومنوں کے لیے اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ ان کے لیے بہت ہی
میرے ہاں اجر عظیم ہے۔ وہ اجر عظیم کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے بہت اپنی مہربانی سے، نہایت فضل و کرم سے بخشش کا انتظام کر رکھا ہے، یعنی بخشے وہ جائیں گے جو مومن ہوں گے۔ تو اسی لیے مومن کی پہچان اللہ نے یہ کروا دی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ قرآن کے مطابق اللہ پر ایمان لائیں، ملائکہ پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں۔ ایسے لوگ ہی مومن ہیں اور انہی کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مومن بننے اور تفرقہ سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔